رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے طائف کی طرف جا کر مکہ کی طرف مڑنا۔ مورخین کے اسلوب کلام سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے ساتھ مارچ کرنے کے دوران طائف کی جانب ثقیف کے ملحقہ علاقوں تک پہنچنے تک مسلسل یہ معمول رکھا کہ آپ کبھی مکہ کو بائیں جانب چھوڑتے ہوئے دائیں جانب چلے جاتے، پھر واپس لوٹ کر شاہراہ پر وادی زہران سے گزر کر مکہ کی طرف چل پڑتے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، جسے مورخین نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارچ کے دوران ارج کے علاقے میں پڑاؤ کیا تھا، اور ارج کے متعلق معجم البلدان جلد 4 صفحہ 98 پہ لکھا ہے کہ یہ طائف کی طرف ایک بستی ہے جس کی طرف مشہور شاعر العرجی منسوب ہے۔ واقدی نے بیان کیا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فوج کے ساتھ ارج میں پڑاؤ کیا تو لوگوں کو علم نہ تھا کہ آپ قریش، حوازن یا ثقیف میں سے کس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ مشہور شاعر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر تمہارے لیے معلوم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور اشعار پڑھنے لگے، جس میں انہوں نے آپ سے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمیں کہاں لیے جاتے ہیں۔ اشعار کی سماعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرا دیے۔ مسلمانوں سے تصادم کے لیے حوازن کی تیاری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاز ہی میں نہیں بلکہ تمام جزیرہ عرب میں مشرکین میں سے قریش اور حوازن کے سوا اور کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ حوازن کے قبائل مکہ کے مشرق سے لے کر دور دراز کی مسافتوں تک پھیلے ہوئے تھے، جن کی حدود نجد سے جا ملتی تھی۔ قریش چونکہ مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے، اس لیے توقع کی جاتی تھی کہ مسلمان ان سے برسر پیکار ہوں گے۔ حوازن دوسرا قبیلہ تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے فوجوں کو جمع کیا اور جزیرے کے باہر انہیں بھاری جنگی سامان خریدنے کے لیے بھیجا۔ قریش اور حوازن مسلمانوں سے جنگ کے لیے حلیف کیوں نہ بنے؟ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قریش اور حوازن باوجود کہ دونوں مسلمانوں سے دشمنی کرنے اور انہیں ختم کر دینے میں متفق تھے، اور باوجود اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، ہم نے کتب تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ ان دونوں نے کسی قسم کے فوجی اتحاد یا دوستی کی کوشش کی ہو جس سے یہ اپنے مشترکہ دشمن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا مقابلہ کر سکیں۔ بعید از قیاس نہیں کہ اس کی وجہ فریقین کا ان اسالیب میں اختلاف ہو جن کی پابندی کسی بھی جنگی مقابلے میں ضروری ہوتی ہے، جو مسلمان ان دونوں میں سے کسی کے خلاف بپا کریں۔ قریش نقض صلح حدیبیہ کے باوجود جنگ کے خواہاں نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب مسلمان اپنی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کے لیے مارچ کریں گے تو وہ ان کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ان کی پارلیمنٹ دار الندوہ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے متوقع جنگی کارروائی کو روکنے کا سب سے کارگر ذریعہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کیے جائیں تاکہ اس صلح کی تجدید کرانے میں کامیابی حاصل کر لیں جسے وہ توڑ چکے ہیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا، اور جب ابو سفیان اپنی مہم میں ناکام ہو گیا تو قریش کی پارلیمنٹ کی اکثریت نے یہ فیصلہ دیا کہ ابو سفیان کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ مسلمانوں کی خبروں کی جاسوسی کے لیے جائے، اور جب اسے پتہ چلے کہ ان کی فوج مکہ پر حملہ کرنے والی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام اہل مکہ کے لیے امان حاصل کرنے کے لیے گفتگو کرے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ اب رہی بات حوازن کی، کیونکہ وہ تباہ کن قوت کا مالک تھا۔ اس نے سرداران مکہ کے فیصلے کے برعکس مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، خواہ یہ مقابلہ حوازن کی طرف سے حملہ کرنے کی صورت میں ہو یا دفاع کرنے کی صورت میں۔
لہٰذا حوازن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ سے مارچ کرنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ اہم معلومات اس جاسوس نے بہم پہنچائیں جو قبائل حوازن کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اور جسے طائف کے قریب جیش نبوی کے ہراول گشتی دستوں میں سے جو دشمن کی خبروں کی تحقیق پر مامور تھے ایک دستے نے گرفتار کر لیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا سب سے بڑا سبب حوازن اور قریش کی وہ قدیم دشمنی ہے جس کی وجہ سے حرب فجار ہوئی، جس کی چکی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال پیشتر ایک طرف کنانہ، قریش اور بنو بکر اور دوسری طرف حوازن کے درمیان گھومتی رہی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حوازن کا جاسوس جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحقیقاتی دستوں کے ہاتھ میں۔ ارج اور طلوب کے درمیان مکہ سے تقریباً 30 میل دور جیش نبوی کے ایک تحقیقاتی دستے نے ایک جاسوس کو گرفتار کیا جو بت پرست حوازن کے لیے اسلامی فوج کی جاسوسی کر رہا تھا۔ ہراول دستے کے جوان اسے جواب طلبی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تو سچی بات بتا دے گا اور حقیقت بیان کرے گا تو تجھے امان دی جائے گی۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ ایک جاسوس ہے جسے حوازن نے جیش نبوی کی نقل و حرکت کی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا یہ جیش حوازن سے لڑنا چاہتا ہے یا قریش سے۔ جواب طلبی کے دوران ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حوازن کا مالک بن عوف نظری کی قیادت میں ان سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور انہوں نے جرش کی طرف اردن میں اپنے ماہرین کو بھاری جنگی سامان جیسے منجنیق وغیرہ کی خریداری کے لیے بھیجا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاسوس کی باتوں پر گرفت کی اور اس کی باتوں کی تصدیق بھی کی، مگر زیادہ احتیاط کی خاطر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سالار لشکر کو اس کی نگرانی کا حکم دیا تاکہ دشمن کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ نہ چل سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جیش نبوی کے مکہ میں داخل ہونے تک اسے گرفتار کیے رکھا۔ وہاں پر یہ جاسوس اپنی مرضی سے مسلمان ہو گیا اور معرکہ حنین میں شہید ہوا۔ واقدی کہتا ہے کہ مجھ سے معاذ بن محمد نے عبداللہ بن سعد سے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارج سے چلے تو ہراول دستے کی ایک ٹکڑی آگے چلی گئی۔ جب وہ ارج اور طلوب کے درمیان پہنچی تو وہ حوازن کا ایک جاسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے اسے دیکھا تو یہ اپنی سواری پر تھا۔ ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ نشیبی زمین میں ہم سے پوشیدہ ہو گیا، پھر آیا تو ایک بلند جگہ پر بیٹھ کر جھانکنے لگا۔ ہم اس کی طرف دوڑے تو اس نے ہم سے بھاگ جانا چاہا۔ اس نے اپنے اونٹ کو بلند جگہ سے ترائی میں باندھا ہوا تھا اور یہ اسے ہم سے چھپانا چاہتا تھا۔ ہم نے پوچھا تو کن لوگوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، بنی غفار کا ایک آدمی ہوں۔ ہم نے پوچھا وہ اس علاقے کے لوگ ہیں تو کس بنی غفار سے ہے؟ تو یہ وضاحت نہ کر سکا اور نہ ہی ہمارے سامنے اپنا نسب بیان کر سکا، جس سے ہمارے شبے میں اضافہ ہو گیا اور ہمیں اس کے بارے میں سوء ظن ہو گیا۔ ہم نے پوچھا تیرے اہل کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا قریب ہی ہیں اور اپنے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم نے پوچھا کس پانی پر ان کا ڈیرا ہے اور تیرے ساتھ وہاں کون کون ہے؟ تو اس نے ہمیں کچھ نہ بتایا۔ جب ہم نے اس کی بکواس کو محسوس کر لیا تو کہا، تو ہم سے سچ بات کہے گا یا ہم تیری گردن ماریں؟ اس نے کہا، اگر میں سچ بولوں تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ ہم نے جواب دیا ہاں۔ تو اس نے بیان کیا کہ میں حوازن بنی نضر کا آدمی ہوں۔ مجھے حوازن نے بطور جاسوس کے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مدینے جا کر
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل اور ہمیں بتا کہ وہ اپنے حلیفوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا وہ قریش کی طرف کوئی فوج بھیجیں گے یا خود ان سے جنگ کریں گے؟ ہمارے نزدیک وہ ان سے غلہ طلب کریں گے۔ اگر وہ خود چلیں اور فوج بھیجیں تو تم اس کے ساتھ چلنا یہاں تک کہ بطن صرف، یہ جگہ مکہ سے 6 میل دور ہے، وہاں پہنچ جانا۔ اگر وہ پہلے ہم سے جنگ کے خواہاں ہوئے تو بدن صرف سے ہماری طرف آئیں گے، اور اگر قریش سے جنگ کرنا چاہیں گے تو اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوازنی جاسوس سے جواب طلب کرنا۔ تحقیقاتی دستے کے لیڈر کی اس زبانی تقریر کے بعد جو اس نے جاسوس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جواب طلبی کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حوازن کے اس مقام کے متعلق پوچھا جس میں وہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ سوال و جواب کا سلسلہ کچھ یوں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوازن کہاں ہے؟ جاسوس نے کہا، میں نے انہیں بقا مقام پر چھوڑا تھا، وہاں ان کا بڑا اجتماع تھا۔ انہوں نے جرش کی طرف بھاری اسلحہ اور منجنیقوں کے لیے آدمی بھیجے تھے۔ سب لوگ حوازن کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہ ایک بڑی فوج بن جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا، انہوں نے اپنا یہ سب کام کس کے سپرد کیا ہے؟ جاسوس نے کہا، اپنے جوان مالک بن عوف کے سپرد کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمام حوازن نے مالک کی دعوت پر لبیک کہا ہے؟ جاسوس کہنے لگا، بنی عامر میں سے صاحب نصیب قبیلوں نے سستی کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، وہ کون ہیں؟ جاسوس کہنے لگا، کعب اور کلاب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا، ہلال نے کیا کیا ہے؟ یعنی بنو ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن۔ جاسوس کہنے لگا، ان میں سے اس کی طرف آنے والے بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ میں گزشتہ کل مکہ میں آپ کی قوم قریش کے پاس سے گزرا، ان کے پاس ابو سفیان بن حرب آیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو پروگرام لے کر آیا تھا وہ اس سے ناراض اور خوفزدہ سے تھے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ وہ اس آدمی کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ جاسوس نے عرض کیا، اس سچائی کا مجھے کوئی فائدہ بھی پہنچائیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہراول دستے کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اسے قید کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگے جا کر لوگوں کو متنبع کر دے۔ جب فوج نے مر الزہران میں پڑاؤ کیا تو وہ آدمی بھاگ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے عراق یعنی عرفات میں جو ایک جگہ ہے وہاں جا کر پکڑا اور کہا، اگر مجھے اس عہد کا پاس نہ ہوتا جو مجھے دیا گیا ہے تو میں تیری گردن مار دیتا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے مکہ میں داخل ہونے تک قید میں رکھا جائے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر اسے فتح کر لیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ حوازن کی طرف گیا اور جنگ اوطاس میں شہید ہوا۔ تحقیقاتی شعبوں سے استفادہ۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تحقیقاتی کمیٹی سے جاسوسوں کو اپنے آگے بھیج کر بہت فائدہ حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازنی جاسوس کے ذریعے جزیرہ عرب میں اپنے سب سے طاقتور دشمن کے متعلق بہت قیمتی معلومات حاصل کی۔ واضح رہے کہ حوازن کے قبائل وہ ہیں جن میں سے 20,000 آدمی معرکہ حنین میں، جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین معرکہ تھا، اسلام کے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے۔ رمضان المبارک میں جنگ کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے تھے
اور فوج کو بھی روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے چلنے لگے تو آپ نے فوجیوں کو روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں خروج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ لے اور جو افطار کرنا چاہتا ہے وہ افطار کرے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوج کے ساتھ مر الظہران پہنچے، جو مکہ سے 10 کلومیٹر سے زیادہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو افطار کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اب وہ حربی معرکے کے دروازوں پر کھڑے تھے اور روزہ جانباز کی قوت کو اس طرح کمزور کر دیتا ہے جس طرح افطاری اس کے جسم کی قوت و نشاط میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فوج کو روزہ نہ رکھنے کا حکم دے دیا اور روزہ رکھنے والوں کو نافرمان خیال کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب ہم ظہر اور عصر کے درمیان مقام قرید، یہ جگہ مکہ سے 42 میل دور ہے، وہاں پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن لیا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت روزہ افطار کر دیا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مر الظہران مکہ سے ایک منزل دور پہنچے تو فرمایا، تمہیں صبح اپنے دشمن سے نبرد آزما ہونا ہے اور افطار کرنا تمہارے لیے زیادہ قوت کا باعث ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نافرمان ہے۔ قریش کا عدم مزاحمت کا فیصلہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان حاصل کرنے کے لیے ابو سفیان کا تقرر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جیش نبوی کی نقل و حرکت کی خبروں کے متعلق قریش کو کچھ پتہ نہ چلنے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراق مقام کے نزدیک، جو مکہ مکرمہ سے فقط 4 میل کے فاصلے پر ہے، پڑاؤ ڈال کر رات بسر کی۔ باوجود کہ قریش کو جیش نبوی کی نقل و حرکت کی خبروں کے متعلق کچھ پتہ نہ چل سکا، پھر بھی وہ جب سے انہوں نے خزاعہ سے خیانت کا ارتکاب کیا تھا، توقع رکھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلطی کے ارتکاب پر تادیب کے لیے ان سے جنگ کریں گے۔ اور ان کے لیڈر جب سے ابو سفیان مدینہ سے لوٹ کر آیا تھا، اس معاملے میں باہم مشورہ کرتے رہتے تھے۔ مجالس مشاورت کے بعد آخر کار قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ جب جیش نبوی جنگ کے لیے آئے تو اس سے مقابلہ نہ کیا جائے، اور انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ابو سفیان بن حرب ان کی جانب سے گفتگو کرنے کے لیے نمائندہ ہو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام اہل مکہ کے لیے امان حاصل کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع بھی دے کہ قریش مکہ کو اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دینا چاہتے ہیں کہ اسے ایک کھلا شہر قرار دیا جائے اور وہاں کے اہل کو مال و جان کا تحفظ حاصل ہو۔ ہاں، قریش نے استثنائی صورت میں ابو سفیان کو یہ اختیار بھی دیا کہ وہ ایک صورت میں چیلنج کو قبول کر لے اور حملہ کرنے والے مسلمانوں سے اعلان جنگ کر دے، اور وہ صورت یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج قلیل ہو اور قریشی فوج کے لیے اس پر غالب آ جانا اور سہولت سے اسے پسپا کرنا ممکن ہو۔ دار الندوہ میں اس فیصلے کے بعد قریش نے ابو سفیان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ خود باہر نکل کر مسلمانوں کے بارے میں خبریں معلوم کرے اور اس پروگرام پر عمل کرے جس کا فیصلہ قریش نے دار الندوہ میں کیا ہے، اور حکیم بن حزام کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ ابو سفیان کا مددگار ہو اور اس عظیم مہم سے عہدہ برا ہونے میں اس کی مدد کرے۔ واقدی کہتا ہے کہ مسلمان مر الظہران میں اکٹھے ہو گئے اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے متعلق ایک حرف کی اطلاع بھی نہ ملی، تو وہ بہت غمگین اور خوفزدہ ہو گئے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کریں گے